کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. 2018 کے جو عام انتخابات ہوئے تھے، جو ووٹ پڑے تھے، مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو جو ووٹ پڑے تھے، اس کی بنیاد پر اب جو 2022 میں جو 9 قومی اسمبلی کے حلقوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ان میں 9 حلقوں میں سے 7 حلقوں میں ان امیدواروں کو جو حکومتی امیدوار ہوں گے، یعنی کہ تمام حکومتی جماعتیں، اتحادی جماعتیں جتنی بھی ہیں، انہوں نے ایک امیدوار کھڑا کرنا اپنا. تو اس امیدوار کو، حکومتی امیدوار میں انہیں کہوں گا، حکومتی امیدوار کو 7 حلقوں میں ووٹوں کے حساب سے برتری حاصل ہے. صرف 2 حلقوں میں عمران خان صاحب کو برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 کے انتخابات میں ہر ایک سیاسی جماعت نے، خاص طور پر پی ٹی آئی نے، خاص طور پر مسلم لیگ نون نے، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہوئے تھے. اب چونکہ حکومتی اتحاد بن چکا ہوا ہے، ان کی حکومت ہے، تو اب ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ہی متفقہ طور پر ایک ہی امیدوار ہوگا، جس کو ساری جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں وہ سپورٹ کریں گی. اس حساب سے 2018 میں جو ووٹ پڑے تھے، اگر حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے ووٹ جمع کیے جائیں تو اس حساب سے، اور پی ٹی آئی کے ووٹ جمع کیے جائیں، تو ان کا تقابلی موازنے کے بعد 7 حلقوں میں برتری ہے حکومتی امیدوار کو، جبکہ صرف 2 حلقوں میں عمران خان صاحب کو برتری ہے. اسی بنیاد پر اب یہ جو حلقے ہیں، جن حلقوں میں حکومتی امیدوار کو برتری حاصل ہے، 2018 کے پیٹرن کو دیکھا جائے، 2018 میں جو ووٹ پڑے تھے، جس امیدوار کو، جس سیاسی جماعت کو جو ووٹ پڑے تھے، ان کو دیکھا جائے تو جو حکومتی امیدوار کو جو برتری حاصل ہے وہ ہے کے پی کے حلقہ مردان نمبر 22 اور چارسادہ کا حلقہ نمبر 24 شامل ہیں، جبکہ پنجاب کے 2 حلقے ہیں، فیصل آباد 108 اور ننکانہ صاحب 118، جبکہ سندھ کے 3 حلقے ہیں، اور یہ تینوں حلقے کراچی کے ہیں. ملیر کراچی 237، کرنگی کراچی 239 اور کراچی ساؤتھ 246 شامل ہیں. اب جن 2 حلقوں میں عمران خان صاحب کو ووٹوں کے حساب سے 2018 کے نتائج کے نتیجے میں جو ایج حاصل ہے، وہ جن 2 حلقوں میں حاصل ہے، ان 2 حلقوں میں پشاور 31 اور کرم ایجنسی 45 ہیں. ان 7 حلقوں میں، جن حلقوں میں حکومتی امیدوار کو ووٹوں کے حساب سے برتری حاصل ہے، جو مجموعی طور پر ان 7 حلقوں میں حکومتی امیدوار کو 2,42,506 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، جبکہ عمران خان صاحب کو 2 حلقوں میں 2018 کے انتخابات کے نتائج کے نتیجے میں 23,267 ووٹوں کی برتری حاصل ہے. جہاں حکومتی امیدوار کو ووٹوں کے حساب سے برتری حاصل ہوگی، وہ کے پی کے 2 سیٹیں ہیں. ایک ہے مردان 22، جہاں پی ٹی آئی کے ایم این اے کامیاب ہوئے تھے علی محمد خان. اب پی ٹی آئی کے مقابلے میں حکومتی امیدوار کو 77,443 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، جبکہ دوسرے چارسدہ 24 حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار ایم این اے فضل محمد خان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں سے حکومتی امیدوار کو 26,373 ووٹوں کی برتری حاصل ہے. پنجاب کی 2 نشستیں جہاں پر حکومتی امیدوار کو برتری حاصل ہے، اس میں فیصل آباد 108 ہے، جہاں پی ٹی آئی کے ایم این اے فرق حبیب کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں حکومتی امیدوار کو 5,453 ووٹوں کی برتری حاصل ہے. ننکانہ صاحب 118 سے، جہاں پی ٹی آئی کے ایم این اے اعجاز احمد شاہ صاحب کامیاب ہوئے تو سابق وزیر داخلہ بھی ہیں، اسی حلقے میں حکومتی امیدوار کو 16,216 ووٹوں کی برتری حاصل ہے. سندھ کے وہ 3 سیٹیں جہاں سے حکومتی امیدوار کو برتری حاصل ہے ووٹوں کے حساب سے، ان میں ملیر 237، جہاں پی ٹی آئی کے ایم این اے کامیاب ہوئے تھے جمیل احمد خان صاحب، اسی حلقے میں سے حکومتی امیدوار کو 34,130 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، جبکہ کرنگی کراچی 2,239 میں پی ٹی آئی کے ایم این اے اکرم چیمہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس حلقے میں سے حکومتی امیدوار کو 43,444 ووٹوں کی برتری حاصل ہے.
کراچی ساؤتھ 246 جہاں عبدالشکور شاد کامیاب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ایم این اے جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شکست دی تھی. اسی حلقے میں حکومتی امیدوار کو 39,447 ووٹوں کی برتری حاصل ہے. اب ان دو حلقوں کی طرف چلتے ہیں جہاں عمران خان صاحب کو ووٹوں کے حساب سے 2018 میں پڑنے والے ووٹوں کے حساب سے برتری حاصل ہے. یہ دونوں کی دونوں نشستیں کے پی کے کی ہیں. پشاور 31 جہاں سے پی ٹی آئی کے ایم این اے شوکت علی کامیاب ہوئے تھے. اس حلقے میں پی ٹی آئی کو حکومتی امیدوار کے مقابلے میں 23,181 ووٹوں کی برتری حاصل ہے. دوسری ہے کرم ایجنسی 45 جہاں سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ملک فخر زمان کامیاب ہوئے تھے اور یہاں پر عمران خان صاحب کو صرف 86 ووٹوں کی برتری حاصل ہے حکومتی امیدوار کے خلاف. اب اگر دیکھا جائے ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے کہ برتری تو حاصل ہوتی ہے، اس کی بنیاد بنتی ہے کہ اس سے پہلے جو الیکشن ہوا ہوتا ہے اس حلقے میں کس کس امیدوار کو کس کس سیاسی جماعت کو کتنے کتنے ووٹ پڑے تھے اور فرق کتنا تھا، اس حساب سے ہوتا ہے. آنے والے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں اسی پیٹرن پہ ووٹ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، یہ بالکل ایک دوسری بات ہو جاتی ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوئے تھے، پنجاب اسمبلی کے 20 حلقوں میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے، اس میں بھی اس طرح کی سچویشن تھی کہ 2018 میں جو ووٹ پڑے تھے، جس پیٹرن کے ساتھ ووٹ ڈالے گئے تھے، اس پیٹرن کے حساب سے ایسی نشستیں تھیں جہاں حکومتی امیدوار کو برتری حاصل تھی ووٹوں کے حساب سے. لیکن جب الیکشن ہوئے تو بالکل ہی دوسری طرف کہانی شروع ہو گئی تھی. یعنی کہ پی ٹی آئی 15 سیٹوں سے جیت گئی. انہی حلقوں میں سے، ان 20 حلقوں میں سے 11 حلقے ایسے تھے جس میں ووٹوں کی برتری حاصل تھی اس بندے کو، اس امیدوار کو، اس سیاسی جماعت کو جو ہار گئی. اس کو ووٹوں کی برتری حاصل ہے اور بڑی لمبی چوڑی تعداد میں حاصل ہے، لیکن الیکشن میں وہ ہار گئے. ان 11 نشستوں میں سے 9 نشستیں پی ٹی آئی نے جیتی تھیں، تحریک انصاف نے جیتی تھی، جہاں حکومتی امیدوار کو ووٹوں کے حساب سے برتری حاصل تھی. لیکن 9 حلقوں میں سے ضمنی انتخابات کے پنجاب میں ہونے والے 9 حلقوں میں سے پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہو گئے تھے اور مسلم لیگ نون کے بھی 2 امیدوار کامیاب ہوئے تھے ان حلقوں میں سے جہاں پی ٹی آئی کو ووٹوں کے حساب سے 2018 میں جو ووٹ پڑے تھے اس حساب سے برتری حاصل تھی، لیکن 2 مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی کامیاب ہو گئے تھے. اب اگر دیکھا جائے ان انتخابات کو دیکھا جائے جو ضمنی انتخابات پنجاب میں ہوئے تھے، اس میں ووٹوں کی برتری کیا تھی، نتائج کیا آیا، لیڈ کتنی بنی، جیتنے والی کی لیڈ کتنی بنی، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. جیسے شیخوپورہ 140 سے 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں 2,379 ووٹوں کی لیڈ تھی پی ٹی آئی کی، اور 2022 کے انتخابات جو ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب میں اس میں پی ٹی آئی جیت گئی، لیکن 18,061 ووٹوں کی لیڈ سے. اسی طرح لاہور 158 میں 2018 کے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو 5,561 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، لیکن 2022 کے انتخابات جو ضمنی انتخابات ہوئے وہ پی ٹی آئی نے جیتے اور 5,557 ووٹوں کی برتری سے جیتے. لاہور 167 2018 کے جنرل الیکشن میں جو کلیکٹیو لیڈ تھی، جس میں پی ایم ایل نواز بھی آتی تھی، الائیڈ پارٹیز بھی آتی تھیں، اور جو کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ تھا جو اپنی وفاداری چھوڑ کر اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا تھا، اور مسلم لیگ نون میں شامل اس طرح سے ہوا تھا کہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب تھے ان کو انہوں نے ووٹ دے دیا تھا اور پھر ڈی نوٹیفائڈ ہو گئے. ڈی نوٹیفائڈ کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون نے اسی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جس نے اپنی وفاداری چھوڑی تھی پارٹی کے ساتھ اسی کو ٹکٹ دے دی. تو ووٹوں کی برتری حاصل تھی 167 میں 547 ووٹوں کی. لیکن جب بائی الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی 14,088 ووٹوں کے فرق سے جیت گئی تھی. اسی طرح سے لاہور 168 جہاں 2018 کے جنرل الیکشن میں
پی ٹی آئی کو 641 ووٹوں کی لیڈ تھی، اور 2022 میں جب بائی الیکشن ہوئے تو پی ایم ایل نواز اسی جگہ سے 7173 ووٹوں کے فرق سے جیت گئی تھی۔ لاہور 170 میں 2018 کے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو برتری حاصل تھی 1094 ووٹوں کی۔ بائی الیکشن میں پی ٹی آئی جیت گئی، لیکن 7173 ووٹوں کے فرق سے جیت گئی تھی۔ اسی طرح ساہیوال 202 میں 2018 کے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو برتری حاصل تھی 7971 ووٹوں کی، لیکن بائی الیکشن 2022 کے بائی الیکشن میں پی ٹی آئی جیت گئی، لیکن 3107 ووٹوں کے فرق سے۔ لودھراں 224، جہاں 2018 کے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو 7662 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، بائی الیکشن 2022 میں پی ٹی آئی 13667 ووٹوں کے فرق سے جیت گئی۔ لودھراں 228، 2018 کے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو برتری حاصل تھی 435 ووٹوں کی، لیکن 2022 میں ہونے والے بائی الیکشن میں ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، ایک آزاد امیدوار نے 6682 ووٹوں کے فرق سے یہ سیٹ جیت لی تھی۔ مظفر گڑھ 272، 2018 کے جنرل الیکشن میں 15227 ووٹوں کی برتری حاصل تھی پی ٹی آئی کو، اور 2022 کے بائی الیکشن میں پی ٹی آئی یہی سیٹ جیت گئی تھی 9670 ووٹوں سے۔ مظفر گڑھ 273 سے 2018 کے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو 21371 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، لیکن 2022 کے جنرل بائی الیکشنز میں یہ سیٹ مسلم لیگ نون جیت گئی تھی، اور 8447 ووٹوں کے فرق سے۔ اب ان سیٹوں کی بات کرتے ہیں جہاں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے، لیکن آزاد امیدوار کامیاب ہونے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، اور پھر پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد جب حمزہ شہباز صاحب کا مسئلہ آیا، جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، تو یہی 10 آزاد امیدوار جو آزاد امیدوار کے طور پر جیتے تھے، لیکن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی، اور پھر جب یہ وقت آیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو یہی 10 آزاد امیدوار انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا، اور اسی وجہ سے ڈی نوٹیفائیڈ ہو گئے، اور اسی وجہ سے بائی الیکشن ان کے حلقوں میں ہوئے۔ اب ان کے 10 حلقوں میں کیا سچویشن تھی؟ راولپنڈی 7 کی بات کرتے ہیں کہ 2018 میں جنرل الیکشن ہوئے تھے، جہاں پر جو کلیکٹیو لیڈ تھی، مجموعی طور پر جو برتری حاصل تھی مسلم لیگ نون کو، اس کی اتحادی پارٹیوں کو، اور انڈیپینڈنٹ جو جیتا ہوا تھے امیدوار، ان کو 55,483 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، لیکن بائی الیکشن 2022 میں یہی سیٹ پی ایم ایل نواز کے امیدوار نے جیت تو لی، لیکن 600 ووٹوں کے فرق سے۔ کہاں 55,483 ووٹوں کی برتری، اور کہاں صرف 600 ووٹوں کے فرق سے یہ سیٹ جیتنا۔ خوشاب 83، 2018 کے جنرل الیکشن میں جو پی ایم ایل نواز اور الائیڈ اتحادی جماعتیں اور انڈیپینڈنٹ جو کامیاب ہوا تھا، ان کی مجموعی طور پر 1,10,025 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، لیکن بائی الیکشن میں 2022 کے بائی الیکشن میں پی ٹی آئی اس جگہ سے، اس سیٹ سے، اس نشست سے جیت گئی، اور 7163 ووٹوں سے۔ بھکر 90، 2018 جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون، اتحادی جماعتیں اور کامیاب ہونے والے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی مشترکہ طور پہ مجموعی طور پہ 68,213 ووٹوں کی برتری تھی، لیکن بائی الیکشن 2022 میں یہی نشست، یہی سیٹ پی ٹی آئی نے جیت لی 12,473 ووٹوں کے فرق سے۔ فیصل آباد 97، 2018 کے جنرل الیکشن میں پی ایم ایل نواز، اتحادی جماعتیں اور جیتنے والے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار کی مجموعی طور پہ 41,407 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، لیکن بائی الیکشن 2022 میں یہ سیٹ بھی پی ٹی آئی نے جیت لی
12,756 ووٹوں کے فرق سے۔ جھنگ 125 2018 کے جنرل الیکشن میں پی ایم ایل نواز اور اس کی اتحادی جماعتیں اور جیتنے والے آزاد امیدواروں کی مشترکہ مجموعی طور پر 12,452 ووٹوں کا برتری تھی، لیکن بائی الیکشن 2022 میں یہی سیٹ، یہی نشست پی ٹی آئی نے جیت لی 29,902 ووٹوں کے فرق سے۔ جھنگ 127 2018 جنرل الیکشن پی ایم ایل نواز، اتحادی جماعتیں اور جیتنے والے آزاد امیدوار کے مجموعی طور پر 6,099 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، لیکن بائی الیکشن 2022 میں یہی سیٹ پی ٹی آئی نے جیت لی اور 24,235 ووٹوں کے فرق سے۔ ملتان 2018 جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں اور کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار کی مجموعی طور پر 29,159 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، لیکن یہی سیٹ 2022 میں بائی الیکشن میں پی ٹی آئی نے 6,924 ووٹوں کے فرق سے جیت لی۔ بھاون نگر 237 2018 کے جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں اور جیتنے والے آزاد امیدوار کی مجموعی طور پر 8,781 ووٹوں کی برتری تھی، اور لیکن یہی سیٹ 2022 کے بائی الیکشن میں مسلم لیگ نون ہی کے امیدوار نے 35,808 ووٹوں کی برتری سے جیت لی تھی۔ لیا 282 2018 کے جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون، اس کی اتحادی جماعتیں اور کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار کی مجموعی طور پر 39,902 کی برتری تھی، لیکن یہی سیٹ 2022 کے بائی الیکشن میں پی ٹی آئی نے 18,360 ووٹوں کے فرق سے جیت لی۔ ڈی جی خان 288 2018 کے عام انتخابات مسلم لیگ نون، اتحادی جماعتیں اور کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار کو 9,264 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، لیکن یہی سیٹ 2022 کے بائی الیکشن میں پی ٹی آئی نے جیت لی اور 26,274 ووٹوں کے فرق سے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ پچھلا الیکشن جو 2018 کا ہوا تھا، خاص طور پر ان حلقوں میں جن حلقوں میں آزاد امیدوار جیتے تھے، ان حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدوار بھی تھے، مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی تھے، اور کچھ حلقوں میں پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار تھے، لیکن آزاد امیدوار جیت گئے تھے۔ اب آزاد امیدوار، مسلم لیگ نون کا امیدوار اور پیپلز پارٹی کا امیدوار، اگر ان سب کے ووٹ ملائے جائیں 2022 کے بائی الیکشن جو پنجاب میں ہوئے تھے، پنجاب اسمبلی کے لیے ہوئے تھے، ان کو ملائے جائیں تو 1,00,000 ووٹوں کی برتری حاصل تھی حکومتی امیدوار کو۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی جیت گئی، اس کے باوجود تحریک انصاف کو کامیابی ملی۔ اب یہ بات ہے کہ اس ایک وقت میں جب کہ 9 ضمنی انتخابات ہونے، قومی اسمبلی کے یہ وہ انتخابات ہیں، وہ ضمنی انتخابات ہیں، ان نشستوں پہ جن نشستوں پر پی ٹی آئی نے، تحریک انصاف نے استعفیٰ دیا تھا جب پارلیمنٹ کو ڈیزولو کیا گیا تھا، جب قومی اسمبلی تحلیل کر دی تھی۔ اب وہی سچویشن ہے کہ 7 حلقوں میں حکومتی امیدوار کو 2018 کے پیٹرن پہ پڑنے والے ووٹوں کے حساب سے برتری حاصل ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ 2022 کے جو ضمنی انتخابات پنجاب اسمبلی کے ہوئے تھے، اس کے رزلٹ جو تھے نا، بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا، واقعی یہ بات تھا، یہ سرپرائز تھا۔ یہ سرپرائز ایک ایسا سرپرائز تھا کہ جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اتحادی جماعتیں سکتے میں چلی گئی ہوں گی، تو یہ آبویس بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات تھی کہ خود تحریک انصاف کی قیادت، خود عمران خان بھی کچھ گھنٹوں کے لیے سکتے میں چلے گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے اس سطح پہ کامیابی حاصل کی۔ حالانکہ وہ تو لگے ہوئے تھے کہ دھاندلی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ان کو کیا پتا تھا کہ اس سطح پہ۔ لیکن یہ بہرحال اس طرح کی بھی کامیابی ہوتی ہے جس میں خود جیتنے والی جماعت اور اس جماعت کا سربراہ خود بھی کچھ گھنٹے کے لیے سکتے میں رہتا ہے۔
اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کہ ہاں واقعی ہم لوگ بھی ایک وقت کے لیے ایسے ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب وہی صورتحال ہے کہ یہ 9 نشستیں ہیں جہاں پر عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب یہ وہ نشستیں ہیں، قومی اسمبلی کی وہ نشستیں ہیں جہاں سے تحریک انصاف نے خود استعفیٰ دیا تھا، اور استعفیٰ کب دیا تھا؟ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو چکی تھی، جب تحریک پیش ہو چکی تھی، جب قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا، ڈیزالو کرنا قانونی طور پہ نظر نہیں آتا، قانونی طور پہ اس کی گنجائش نہیں بنتی کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے خلاف ہوا ہے اور آپ اسمبلی ڈیزالو کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ جوڑ لیں کسی سازش کے ساتھ، بیرون ملک کی سازش کے ساتھ، بین الاقوامی سازش کے ساتھ، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب وہ ڈیزالو تو کی، قومی اسمبلی تو تحلیل کر دی، تو پنجاب اسمبلی کیوں نہیں تحلیل کی؟ کے پی کے کی اسمبلی کیوں نہیں تحلیل کی؟ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ بھی جب آپ قومی اسمبلی تحلیل کریں، ڈیزالو کریں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انتخابات، عام انتخابات، فریش انتخابات ہونے چاہیے، تو آپ قومی اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں، پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں، کے پی کے اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں، تو سچویشن بالکل مختلف تھی۔ لیکن کیوں نہیں کی؟ کیونکہ قومی اسمبلی میں حکومت جا رہی تھی، اس لیے اس کو ڈیزالو کیا۔ کے پی کے میں حکومت قائم تھی، پنجاب میں تھا کہ حکومت بن سکتی ہے، رہ سکتی ہے، نکل سکتی ہے، ہم روک سکتے ہیں، ہم آ سکتے ہیں اگر کوئی ہوتا ہے، یہ سچویشن تھی، اس لیے پنجاب اسمبلی کو بھی ڈیزالو نہیں کیا، تحلیل نہیں کیا۔ اب پنجاب اسمبلی میں آج کے دن میں، آج کے دور میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، کے پی کے میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، قومی سطح پر مسلم لیگ نون، گننا پڑتا کتنی جماعتیں ہیں، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی جماعتیں ہیں، کوئی بے شمار جماعتوں کا، بہرحال کافی جماعتیں ہیں جو مل کے حکومت کر رہی ہیں، اتحادی۔ اب اس میں بات دیکھنے والی یہ بڑا ویلڈ سا پوائنٹ ہے، بڑا ایک جو لیگل فٹرنٹی ہے نا، یہ اس کے ذہن میں بات ہے کہ ایک حلقہ عمران خان صاحب 9 ضمنی انتخابات سے حصہ لے رہے ہیں، 9 کے 9 ضمنی انتخابات میں وہ جیت جاتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، ریٹین انہوں نے 1 سیٹ کرنی ہے، 8 میں کیا دوبارہ ضمنی انتخابات ہوں گے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 9 میں سے 5 میں کامیاب ہو جاتے ہیں، 4 میں کامیاب نہیں ہوتے، تو یہ تو بات آبویس سی بات ہے، یہ تو کسی صورت بھی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ انہوں نے کہنا کہ یہ ان 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے۔ وہ 5 حلقوں کی بات نہیں کریں گے جہاں سے وہ جیتے ہیں، وہ 4 حلقوں کی بات کریں گے، جتنے بھی حلقے ہوں گے جہاں سے وہ جیتیں گے وہاں پہ کام بالکل ٹھیک تھا، ایمانداری کے ساتھ صاف اور شفاف انتخابات ہوئے، جہاں سے وہ نہیں جیتیں گے وہاں سے انہوں نے کہہ دینا دھاندلی ہوئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، وہ اس وقت اتنے پریشر میں ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ضمنی انتخابات کا جو نتائج آئے تھے پنجاب اسمبلی کے، اسی طرح کے نتائج کہیں قومی اسمبلی کے آنے والے دنوں میں وہ نتائج نہ آ جائیں، اور وہ عمران خان صاحب خود لڑ رہے ہیں الیکشن۔ اب عمران خان صاحب کی پالیسی بھی اپنی جگہ پر، اس کی بھی پالیسی ایسی ہے جو سمجھ آنے والی عام بندے کو نہیں ہوتی۔ مسلم لیگ نون کی پالیسی بھی ایسی ہے کہ جو سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن پتہ لگتا ہے کہ گھبراہٹ میں۔ عمران خان صاحب ایک جگہ پہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا تعلق نہیں، فریش انتخابات کرو۔ دوسری جگہ پہ جب فریش انتخابات کے لیے، قومی اسمبلی کے انتخابات جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے لیے حکومت یا الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ قسطوں میں سیٹیں لا رہی ہیں، 9 اس دفعہ ہو گئیں، 12 نیکسٹ ٹائم، 13 نیکسٹ ٹائم، اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی فیز 1، فیز 2، فیز 3، فیز 4، 5 فیز۔ یہ ضمنی انتخابات فیزز میں ہوں گے۔ انڈیا میں جو عام انتخابات ہوتے ہیں فیزز میں ہوتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا ملک ہے، وہاں نشستیں بہت ہیں، اسٹیٹس بہت ہیں، پروونسز بہت ہیں، ووٹر بہت ہیں، اس لیے وہاں فیزز میں ہوتے ہیں، وہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ضمنی انتخابات بھی تھوڑی دیر کے لیے یاد دلائیں گے کہ انڈیا کے انتخابات تو نہیں ہو رہے جہاں فیزز میں انتخابات ہوتے ہیں، یہ بھی ایسا لگے گا فیزز میں۔ پالیسی کیا ہوگی، مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے، اتحادی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، ایک بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ سنجیدہ ہو کے نہیں الیکشن لڑ رہے، جیت جاتے ہیں وہی بات ہوگی کہ 8 میں دوبارہ، اب اس کے بعد کی جو 10 سیٹیں ہوں گی، 12 سیٹیں ہوں گی، 13 سیٹیں ہوں گی، کیا اس میں بھی عمران خان ہر سیٹ سے لڑ رہے ہوں گے؟
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے سنجیدہ نہیں ہیں، وہ انتہائی غیر سنجیدگی سے کر رہے ہیں۔ سنجیدہ بات یہی ہے کہ فریش انتخابات، وہ کہتے ہیں عوام یہی چاہتے ہیں، ووٹ آئے گا، حکومت آئے گی، مضبوط حکومت آئے گی، ہم آئے تو بہت ہی مضبوط ہوگی، امریکہ بھی آگے لگا ہوگا، روس کو بھی اپنی پڑی ہوگی، چین بھی سنبھل جائے گا، ہمسایہ ملک بھی سنبھل جائیں گے، میں ان کے آنے کی دیر ہے، ساری دنیا سنبھل جائے گی کہ بس آ گیا ایک ایسا بندہ ہے جو کہ جس سے ہمیں پناہ چاہیے۔ اب یہ انتخابات ہوں گے، ضمنی انتخابات ہوں گے، کون جیتتا ہے کون نہیں جیتتا، لیکن عمران خان صاحب نسبتاً مسلم لیگ نون کے ایک کمفرٹ زون میں ضرور ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہیں پڑی ہوئی ہے کہ جناب میں پکڑا ہی نہ جاؤں، میں نااہل نہ ہو جاؤں، وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن ضمنی انتخابات کے حوالے سے وہ زیادہ کمفرٹ زون میں ہے بنسبت مسلم لیگ نون کے اور اس کی اتحادی جماعتوں کے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔